بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ شمائلہ اور سحر دونوں سہیلیاں بچپن سے ہی ایک ساتھ ایک ہی اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی میں تعلیمی مدارج طے کر رہی تھیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے ریسرچ فیلڈ میں اپنے اپنے موضوع کی تحقیق میں منہمک تھیں۔ ان کے شعبے کی جانب سے ہر سال ایجوکیشنل ٹور پر بھی لے جایا جاتا تھا۔ اس بار بھی وہ دونوں سہیلیاں یونیورسٹی کے اساتذہ اور دیگر طالب علموں کے ساتھ لکھنؤ کی تاریخی مقامات کی تفریح اور تحقیق کے غرض سے اپنے اپنے گھروں سے امی بابا کی دعائیں لے کر نکلی۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ اپنے شہر کے علاوہ دیگر کئی شہروں کی تفریح وہ کر چکی تھی، لیکن لکھنؤ شہر جانے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا تھا اور وہاں کی تہذیب، ثقافت سے متعلق انہوں نے بہت کچھ سن اور پڑھ رکھا تھا، اور وہاں انہیں 4 دن گزار کے مختلف تاریخی مقامات اور تعلیمی ادارے جا کر ایک سروے رپورٹ تیار کرنی تھی، جس سے ان کی تحقیقی کام میں مزید پختگی پیدا ہوتی۔ سبھی 15 ریسرچ اسکالرز بشمول ان دونوں سہیلیوں کے اور یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز سر اشتیاق، سر فیصل اور میڈم امبرین اور ان کے ہمراہ وہ سبھی اس سفر پر نکل پڑے۔ ٹرین کا ان کا یہ سفر دلچسپ اور خوبصورت رہا اور بالآخر ایک یادگار سفر کے اختتام کے بعد وہ سبھی لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوئے۔ 6 لڑکیاں میڈم امبرین کے ساتھ 3 مختلف کمروں میں شفٹ ہو گئیں اور 9 لڑکے سر اشتیاق اور سر فیصل کے ساتھ 4 مختلف کمروں میں اپنا اپنا سامان سیٹ کرنے لگے۔ نہا دھو کر وہ سبھی فریش ہوئے اور لنچ کرنے کے بعد تھوڑا آرام کر کے وہ سبھی سیر و تفریح کو نکل گئے۔ لکھنؤ بہت خوبصورت شہر تھا، جہاں بہت سی قدیم عمارتیں اور تعلیمی درسگاہیں تھیں، جن میں سے چنندہ جگہیں جو ان کی ایجوکیشنل ٹور کی لسٹ میں شامل تھیں انہیں وہاں وزٹ کرنی تھی۔ تقریباً 3 دنوں تک وہ سبھی مختلف تاریخی، تہذیبی اور تعلیمی عمارتوں اور ان کی خوبصورت نقش و نگار، ان کے سن تعمیر، تاریخی پس منظر اور دیگر چیزوں کو باریکی سے جائزہ لے کر گراؤنڈ رپورٹس تیار کرتے رہے۔ یہ کام جتنا محنت طلب تھا اتنا ہی دلچسپ اور تجسس آمیز بھی تھا۔ وہ سبھی بہت مسرور تھے اور ایک جگہ کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اپنے فون کے کیمرے میں محفوظ کر کے یادگار بنا رہے تھے۔ پھر ان سبھی نے لکھنؤ کی اسٹریٹ فوڈز کا بھی خوب لطف اٹھایا۔ اب کل ان کے ٹور کا آخری دن تھا اور کل کے دن انہیں جس جگہ وزٹ کرنی تھی وہ بیگم کوٹھی تھی۔ شمائلہ، سحر اور ان کی 2 اور یونیورسٹی کی کلاس میٹس آمنہ اور ندا ہوٹل کے کمرے میں یکجا ہو کر بڑے تجسس آمیز انداز میں آپس میں سر جوڑے کل کی اس تاریخی عمارت کی سیر اور وہاں کی تہذیب و ثقافت اور دیگر چیزوں سے متعلق پلان کر رہی تھی کہ کل ان کا اس شہر میں آخری دن تھا اور انہیں یہ دن بھی باقی 3 دنوں کی طرح بہت یادگار بنانا تھا۔ وہ سب بیگم کوٹھی کا نام سن کر ہی مسرور ہوتی جا رہی تھیں اور اپنے اپنے موبائل فون پر اس جگہ سے متعلق جزوی معلومات بھی اکٹھی کر رہی تھیں تاکہ کل وہاں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ تبھی آمنہ نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ او مائی گاڈ، اٹس امیزنگ! یار ندا، سحر اور شمائلہ، دیکھو نا، یہ فوٹوگرافز اور یہ ڈیٹیلز بیگم کوٹھی کے بارے میں ہیں۔ وہ سب بھی آمنہ کی حیرت زدہ انداز پر متوجہ ہوئیں اور سب کی سب آمنہ کے موبائل میں جھانکنے لگی اور وہاں بیگم کوٹھی سے متعلق جو معلومات لکھی تھی وہ بہت ہی چونکا دینے والی تھی۔ لکھنؤ کے پراسرار مقامات میں سے ایک تھا اور وہاں مختلف ماورائی مخلوق کا بسیرا تھا اور بہت سارے لوگوں نے وہاں کچھ عجیب و غریب اور انہونی واقعات ہوتے دیکھے تھے۔ وہ چاروں سکتے میں آ گئی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ اکیلے کہاں جا رہی ہیں، وہ سبھی گروپس میں ہوں گے اور پھر دیگر لوگ بھی تو وہاں تفریح کی غرض سے ہر روز آتے رہتے ہیں اور اس کوٹھی کی خوبصورتی سے متعلق بھی بہت سی باتیں لکھی تھیں۔ وہ سبھی اس کوٹھی کے بارے میں ہی بات کرتی کرتی نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ صبح حسب معمول سب فریش ہو کر تیار ہو گئی۔ ہوٹل کی کینٹین میں سب نے ناشتہ کیا اور اپنی اپنی فائل اور دیگر ضروری اشیاء اٹھائے وہ سبھی 18 لوگوں کا گروپ اپنے بک کیے گئے بس میں سوار ہو گئے۔ شمائلہ کے بال بہت گھنے اور لمبے تھے
اور امی کی زبردست ہدایت تھی کہ وہ ہمہ وقت بالوں کی چٹیاں بنائے رہے، اور خود اسے بھی کھلے بالوں سے الجھن ہوتی تھی، اسی لیے سادہ سی چوٹی بنائے رکھتی۔ حالانکہ کئی بار سحر اور دوسری کلاس میٹس نے اسے کہا تھا کہ وہ کبھی تو اپنے بال کھولے، کیونکہ کھلے بالوں میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ اپنے دوستوں کی اس قدر تعریف پر کبھی کبھی اس کا دل بھی چاہتا کہ اپنے لمبے ملائم اور کالے بالوں کا آبشار کھلا چھوڑ دے، اور اکثر آئینے کے سامنے مختلف خوبصورت کھلے بالوں کے ہیئر اسٹائل بھی بناتی رہتی تھی۔ لیکن پھر اگر کسی تقریبات یا یونیورسٹی کے فنکشنز میں جانا ہوتا تو گھوم پھر کر پھر وہی سادہ سی چوٹی، اگرچہ سادہ سی چوٹی میں بھی اس کا حسن دو آشتہ ہوتا۔ کل رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح انہیں اٹھنے میں بھی دیر ہو گئی، اور پھر شمائلہ کو بال بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اس کی دیگر کلاس میٹس کے بال چھوٹے سٹیپ کٹنگ تھے، اسی لیے وہ فوراً بالوں میں برش پھیر کر تیار ہو گئی، اور اسے تو اپنے گیلے بالوں کو سکھانے میں ہی سارا وقت لگ گیا۔ میڈم اور سر وقت کے بہت پابند تھے، سوناچار اس نے کیچر لگا کر ہی بالوں کی پونی بنا لی، اور اب بس میں اس کے گھنے بالوں کا بوجھ کیچر بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا، سو بار بار اس کی پونی ڈھلک رہی تھی۔ ہیئر برش اس نے پرس میں ہی ڈال لیا تھا اور سوچا کہ بس میں بالوں کی چوٹی بنا لے گی، لیکن سر اور کلاس میٹس لڑکوں کی موجودگی میں اسے پونی کھولنا مناسب محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے سحر نے بھی کہا کہ تم ان پر دھیان مت دو، ویسے بھی سب اپنی ہی ٹیچرز اور کلاس میٹس ہیں، تو اتنا جھجکنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن سحر کی باتیں بھی شمائلہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد بالآخر ان کا گروپ بیگم کوٹھی پہنچ گیا۔ وہاں اور بھی دوسرے لوگ تفریح کے غرض سے موجود تھے۔ شمائلہ کو اپنے بالوں کی پونی سے کوفت محسوس ہو رہی تھی، سو وہ سب کی نظریں بچا کر اپنے گروپ سے دور بیگم کوٹھی میں کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے میں لگی، جہاں وہ لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر جھٹ سے اپنے بالوں کی چوٹی بنا لے، ورنہ اس کا سارا دھیان کام اور تفریح کے بجائے اپنی پونی میں ہی اٹکا رہے گا۔ سحر کو وہ اشارہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے میڈم امبرین ٹور سے متعلق چند ہدایات دے رہی تھی، لہٰذا وہ خود ہی تیز قدموں سے چلتی ہوئی بڑی سے عالیشان کوٹھی کے عقبی حصے میں، جہاں بہت سارے پیڑ اور خضرو پودے اگے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر جب پوری طرح تسلی کر لی کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو ایک گھنے پیڑ کے نیچے بنے پرانے طرز کے خوبصورت لیکن بوسیدہ بینچ پر بیٹھ کر جلدی جلدی اپنے خوبصورت گھنے بالوں کا آبشار کھولا اور بیگ میں برش تلاش کرنے لگی، لیکن اسے ہیئر برش مل ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ اس نے صبح ہی اپنے پرس میں برش رکھا تھا۔ اس نے اس بینچ پر اپنا پورا پرس الٹ دیا، مگر دوسری اشیاء موجود تھی، ہیئر برش موجود نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے یعنی پیڑ کے دوسرے حصے پہ نصب بینچ پہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جو تقریباً اسی کی طرح لباس ملبوس کیے تھی، اور اس کے بال بھی گھنے، خوبصورت اور ریشمی تھے، لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے مخاطب کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جس میں اس کا ہیئر برش اور ساتھ ہی کیچر موجود تھا۔ اس نے فوراً اپنے بینچ کی جانب دیکھا جہاں اس نے کچھ دیر قبل ہی کیچر رکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، اور جب دوبارہ اس نے پیڑ کی دوسری جانب نظر کی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ ایک پراسرار سی رونے اور سسکنے کی آواز اسے سنائی دی۔ خوف کے مارے اس پہ کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تبھی پیڑ کے اوپر سے اس کا ہیئر برش اور کیچر نیچے گرا، اور اس نے جو ہی نگاہ پیڑ کی جانب اٹھائی، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ لمبے بالوں والی لڑکی جو اس کی ہمشکل تھی، پیڑ کی شاخ پہ بیٹھی بے حد خوفناک اور ڈرونی مردہ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ شمائلہ کے گلے سے ایک دل خراش چیخ نمودار ہوئی، اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے کوٹھی کے اندرونی جانب آ گئی، کیونکہ وہاں سے اسے بہت ساری آوازیں آتی سنائی دی تھی، اور اسے لگا کہ اس کے گروپ کے لوگ وہیں موجود ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتی رہی، لیکن وہاں بالکل سناٹوں کا راج تھا۔ آواز اسے اب بھی آ رہی تھی، لیکن کوئی زیرو وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں امی کی نصیحت نظر انداز کرنے پہ خود کو کوس رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی آیات کا ورد بھی کرتی جا رہی تھی۔ کوٹھی باہر سے جتنی شاندار تھی، اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت
और वसी و عریض تھی۔ اس نے جیسے تیسے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور سر پہ دوپٹے کو لپیٹ لیا۔ لمبی سی راہداری کے دونوں اطراف میں بہت سارے کمرے بنے تھے اور تمام کمروں کے دروازے مضبوط، آہنی اور خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے۔ ان کمروں، راہداری اور دیگر چیزوں کی نفاست اور کاریگری دیکھ کر وہ اتنی محو ہو گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ واقعے کو تقریباً بھول ہی گئی۔ ویسے بھی وہ فطرتاً بہادر واقع ہوئی تھی، اسی لیے اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی رات ان لوگوں نے اس جگہ کی پراسراریت سے متعلق پڑھا تھا، اور ایسی قدیم عمارات میں اس طرح کی مخلوقات کا ہونا بھی فطری بات ہے۔ یہ سوچ کر وہ کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر سحر پہ پڑی، جو ایک کمرے کے دروازے کو واک کرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے سحر کو کئی آوازیں دی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے سحر تک اس کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہو، حالانکہ سحر اس سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہی موجود تھی۔ ایک کمرے کے دروازے میں داخل ہو رہی تھی کہ اسے لگا کہیں ان ماورائی مخلوق جن کا یہاں بسیرا ہے وہ سحر کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی لیے وہ فوراً اسے پیشتر بھاگتی ہوئی اسی کمرے کے دروازے کو کراس کر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر بہت اندھیرا تھا اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اسے پھر سے کسی کے سسکنے اور رونے کی آوازیں سنائی دی۔ سحر، سحر، تم کہاں ہو؟ اس نے بلند آواز سے سحر کو پکارنا شروع کیا، اور تبھی اچانک پل میں کمرے میں نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کا سیلاب امٹ پڑا۔ سحر سامنے ہی ایک بہت خوبصورت سنگھار میز پر بیٹھی آئینے میں اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے پرانی بیگمات کی طرح بہت ہی قیمتی زرق برق کا لباس پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں بھاری بھاری سونے کی چوڑیاں، کانوں میں قیمتی جھمکے اور ماتھے پہ جڑاؤ مانگ ٹیکا لگائے وہ آئینے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد کئی دوسری لڑکیاں بھی اسی کی طرح خوبصورت لباس سے بتن کیے بڑی بڑی سیاہ اور گہری آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک جہازی سائز کا سندل کی لکڑی سے بنا منقش پلنگ تھا، جس کے چاروں طرف سفید اور سنہرے ریشمی کپڑوں کے پردے لگے تھے، اور ان پہ ہم رنگ سفید و سنہرے دھاگوں سے کڑھائی کا نفیس کام تھا۔ پردوں کی اوٹ سے پلنگ پہ کسی دوشیزہ کی جھلک دکھ رہی تھی، جو بہت ہی بھاری کامدار سرخ رنگ کے لباس میں پلنگ پر شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ شمائلہ کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ اتنے خوبصورت کمرے میں اس کی سجاوٹ ان لڑکیوں کو جو کسی شہزادی کی طرح سجی سنوری تھی دیکھ کر کسی ٹرانس، کسی کیفیت میں یہ بھول گئی کہ کل رات ہی اس نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ بیگم کوٹھی کے اندر جانا منع ہے اور وہ کافی عرصے سے بند پڑی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پلنگ کی جانب بڑھ رہی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ اتنے خوبصورت پلنگ پر موجود یہ خوبصورت ہستی آخر ہے کون۔ تبھی سحر کی دھیمی لیکن کسی حد تک ڈراؤنی آواز اس کے کانوں میں گونجی، شمائلہ، یہاں آؤ نا، میرے پاس، میرے بالوں میں یہ گجرا تو لگا دو۔ سحر اس کی جانب گھومے بغیر اسی طرح آئینے کے سامنے بیٹھی اسے اپنے پاس بلانے لگی، اور وہ جو پلنگ میں بیٹھی لڑکی کو دیکھنے کی خواہش مند تھی، سحر کی پکار پہ بے ساختہ اس کے قریب پہنچ گئی، اور جب اس نے خود کا عکس آئینے میں دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئی۔ اس کے بال کھلے تھے، ماتھے پہ طلائی جھومر، کانوں میں بھاری آویزے اور گلے میں منقش ہار۔ اس کے کپڑے بھی سرخ رنگ کے بہت ہی بھاری اور قیمتی تھے۔ وہ اپنا اتنا خوبصورت پیکر دیکھ کر پلک جھپکانا بھول گئی، اور جو ہی اس نے اپنے کپڑوں کی جانب نگاہ کی تو وہ ویسے ہی سادہ سی شلوار قمیص پہ سفید دوپٹہ تھا جو وہ ہوٹل سے پہن کر نکلی تھی، اور جب دوبارہ اس نے آئینے پر نگاہ ڈالی تو خود کو کسی شہزادی کے روپ میں پایا۔ تبھی اسے آئینے میں ہی پلنگ سے وہ سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تو آہستگی سے اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا، اور وہ لڑکی، وہ تو خود شمائلہ کا عکس ہی تھا جو آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے اپنے موبائل پہ سحر کی کال آتی دکھائی دی۔ وہ حیرانی سے سامنے سنگھار میز پر بیٹھی سحر کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی پراسرار ہنسی کے ساتھ خود کو سنوارنے اور اسے ہی گھورنے میں لگی تھی۔ اس کے قدم خوف کے مارے زمین میں جم گئے۔ اس نے فوراً فون ریسیو کیا۔
دوسری جانب سے سحر کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے. کافی دیر سے وہ سب اس کے لیے پریشان ہیں اور شمائلہ کافی کوششوں کے بعد بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی. اپنی آواز اسے اپنے گلے میں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے بعد آئینے پہ جب اس کی نظر پڑی تو وہاں ایک انتہائی خوفناک چہرے والی لڑکی اس کے دائیں جانب کھڑی دکھی. سحر اور وہ سبھی لڑکیاں جو خوبصورت لباس پہنے تھیں سب کی سب مکروہ چہرے کے ساتھ خون آلودہ قمیص پہنے پراسراریت سے رونے اور سسکنے لگی. اور وہ کمرہ جو نہایت ہی خوبصورتی سے آراستہ تھا وہ بھی بھوتیا جگہ معلوم ہونے لگا. در و دیوار شکستہ ہو گئے. ہر طرف مکڑی کے جالے اور دھول گرد کا انبار تھا. اتنی غلیظ بدبو تھی کہ شمائلہ کو سانس لینا دوبر ہونے لگا. اور وہ اس کی ہم شکل لڑکی جس کا چہرہ انتہائی کری ہو چکا تھا وہ اپنی ہولناک آنکھوں سے دیکھتی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی اور شمائلہ برف کی سل کے مانند ٹھنڈی اور ساکت ہو گئی. اس کا دماغ معاف ہونے لگا. وہ چکرا کر بے ہوش ہو گئی. سحر، اس کی کلاس میٹس اور ٹیچرز بری طرح پریشان تھے کہ آخر شمائلہ کہاں چلی گئی. سحر نے اپنے فون پہ شمائلہ کی لوکیشن چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ بیگم کوٹھی کے اندرونی حصے کا سگنل دینے لگا. سحر، آمنہ اور ندا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے میڈم امبرین سے گویا ہوئی. میم، شمائلہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں ہے کیونکہ لوکیشن وہیں کی دکھ رہی ہے. میڈم امبرین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوٹھی کا اندرونی حصہ تو ایک زمانے سے بند پڑا ہے اور وہاں جانا بھی منع ہے. پھر شمائلہ اندر کیسے چلی گئی؟ میڈم، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا شمائلہ اندر کب اور کیسے گئی، لیکن کل رات ہم لوگوں نے اس کوٹھی کے بارے میں انٹرنیٹ پر دیکھا تھا. یہاں ماورائی مخلوق کا بسیرا ہے. آمنہ نے دھیمے لہجے میں میڈم امبرین کو بتایا. میڈم امبرین نے خفگی سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے ڈانٹا کہ تم سب پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہو کر یہ کیا بھوت اور ماورائی مخلوق کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ ساری باتیں افواہیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا کر کے شہرت اور مقبولیت حاصل کی جائے. خیر، تم چاروں میرے ساتھ چلو، میں یہاں کے نگراں سے بات کر کے اندرونی حصے کی طرف جانے کی اجازت مانگتی ہوں. ابھی میڈم امبرین اور وہ سب اسی سلسلے میں بات کر ہی رہے تھے کہ دور سے شمائلہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ان کی جانب آتی دکھائی دی اور وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی. لیکن جو ہی وہ سب شمائلہ کے قریب پہنچی وہ پھر سے بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ میڈم امبرین اور سحر نے جلدی سے اسے تھام لیا. شمائلہ کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور اسے بہت تیز بخار تھا. میڈم امبرین نے فوراً دوسری ٹیچرز اور ریسرچ اسکالرز کو اطلاع دی کہ یہ ٹور یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے کیونکہ شمائلہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ سبھی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. ہوٹل پہنچ کر سر اشتیاق نے ڈاکٹر کو بلوا لیا. ڈاکٹر نے شمائلہ کا چیک اپ کے بعد کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس کسی چیز سے ڈر یا خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن اسے آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے ایک دن وہ ریسٹ کرے. شمائلہ کی طبیعت کے پیش نظر میڈم امبرین، سر اشتیاق اور سحر، ندا اور آمنہ ایک دن کے لیے وہیں رک گئے اور باقی اسٹوڈنٹ سر فیصل کے ہمراہ واپسی کے لیے نکل گئے. شمائلہ اور سحر ایک ہی کمرے میں سوئی تھی. تبھی دیر رات کسی کی سسکیوں سے سحر کی آنکھ کھلی. اس نے بیڈ کے بائیں جانب نگاہ کی جہاں شمائلہ سوئی تھی، لیکن وہ جگہ خالی تھی. اس نے فکر مندی سے اٹھ کر باتھ روم کے دروازے پہ دستک دی جہاں سے پانی گرنے اور کسی کے رونے کی آواز بدستور آ رہی تھی. شمائلہ، شمائلہ، تم ٹھیک ہو؟ سحر تشویش زدہ سی دروازہ بجانے لگی. تبھی ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. سحر اچھمبے سے خالی دروازے کو تکنے لگی. پھر زور زور سے شور سے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز باتھ روم کے اندر سے آتی سنائی دی. سحر آہستگی کے ساتھ باتھ روم میں داخل ہوئی. واش بیسن کے پاس سرخ جوڑے میں ملبوس شمائلہ قیمتی زیورات سے آراستہ لمبے کھلے بالوں کے ساتھ پرانی مغل دور کی شہزادی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھی. واش بیسن کے آئینے میں شمائلہ کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھ کر سحر ساکت سی ہو گئی. اس نے دھیمے سے اسے آواز دی، شمائلہ، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی. تبھی تیز آواز کے ساتھ دروازہ بری طرح بند ہوا اور سحر پہ لرزے کی کیفیت طاری ہونے لگی. وہ سمجھ گئی کہ یہ شمائلہ نہیں بلکہ شمائلہ کے جسم میں کوئی اور ہی وارد ہے، ورنہ شمائلہ
इस एजुकेशनल टूर में ऐसे कीमती जर्क बर्क वाले कपड़े और भारी जेवरात क्यों कर पहन कर आएगी? और साथ ही वो मुसलसल रो भी रही थी, लेकिन उसकी खुद की हालत गैर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शुमाइला उसकी जानिब घूमी और सुस्त कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी और अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ फैलाकर, जिस पर मेहंदी के खूबसूरत गुलबूटे बने हुए थे, दिखाकर डरावनी और पुरस्रार आवाज में रोने लगी। सहर के जिस्म में खून मुंजमद होने लगा और अचानक उसे शुमाइला की सफेद रंगत वाली नाजुक मखरूती उंगलियों के नाखून अजीब से टेढ़े मेढ़े और बदहैयत दिखने लगे और एक अजीब सी नागवार बदबू उसके आसाब पर सवार होने लगी और वो खौफ के मारे शुमाइला का चेहरा देखते ही सकते में आ गई। इंतहाई डरावनी और मकरूह चेहरे के साथ शुमाइला खून आलूद कमीज पहने, हाथों में मेहंदी की जगह खून के धब्बे लगे, तेज आवाज से बैन करने लगी और उसकी इतनी हैबतनाक चेहरे और बैन से सहर चीखते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई और मैडम अम्बरीन का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। मैडम अम्बरीन सहर की रोने और मुसलसल दरवाजा बजाने की आवाज से बेदार हुई और फिक्रमंदी से दरवाजा खोला और सहर को परेशान हालत में देखकर वो भी परेशान हो गई। सहर ने रोते हुए शुमाइला की बाबत सारी बातें मैडम अम्बरीन के गोश गुजार की और मैडम अम्बरीन फिक्रमंदी से सहर के हमरा उनके कमरे में गई, लेकिन शुमाइला वहां मौजूद नहीं थी। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर रास्ते पर पड़ी, जहां रात के इस पहर शुमाइला खुले बालों के साथ सड़क पे बेतरतीब हुलिये के साथ जाती दिखाई दी। मैडम अम्बरीन के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सर इश्तियाक को जगाया और उन्हें और सहर को साथ लिए बाहर शुमाइला को ढूंढने के गर्ज से निकल पड़ी, लेकिन सुनसान रास्ते पर शुमाइला कहीं भी नजर नहीं आई। वो बहुत परेशान हो गई। वो सभी उनकी जिम्मेदारी थी। अगर कुछ 19-20 हो गया तो वो शुमाइला के घर वालों और यूनिवर्सिटी में क्या जवाब देंगी? उन्होंने फौरन टैक्सी की और धीरे धीरे दोनों अतराफ की सड़कों पर तायराना निगाह दौड़ाने लगी। तभी सहर की नजर शुमाइला पर पड़ी, जो बेगम कोठी वाले रास्ते की जानिब जाती दिखाई दी। उसने जल्दी से मैडम और सर को आगाह किया और उन्होंने ड्राइवर से कहकर टैक्सी का रुख उसी रास्ते की तरफ मोड़ दिया। टैक्सी ड्राइवर ने हैरत और खौफ के आलम में कहा कि मैडम, रात के इस पहर इस रास्ते की जानिब जाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो जगह आसेब ज़दा है और वहां आप लोगों को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। मैडम, सर और सहर ने एक दूसरे की जानिब देखा और कहा कि हमारी एक स्टूडेंट की तबीयत अचानक वहां जाकर बिगड़ गई है और वो कल से ही बहुत तेज बुखार में थी और कुछ देर कबल ही कमरे से बेखुदी की कैफियत में बाहर निकल गई है और अभी बेगम कोठी के रास्ते में जाती दिखाई दी है। आखिर बेगम कोठी में ऐसा क्या है जो वो आसेब ज़दा मशहूर हो गया? जरा तफसील से हमें भी बताइए ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। टैक्सी ड्राइवर ने पूरी बात सुनने के बाद तहम्मुल से कहा कि ठीक है, चूंकि बच्ची का मामला है इसलिए मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। दरअसल ये कोठी मुगलों के दौर में बनी थी और यहाँ मुगल बेगमात और शहजादियां रहा करती थी। जंग आज़ादी के वक्त इस कोठी में किसी मुगल दोशीज़ा की शादी की तकरीब मुनक्किद की गई थी, लेकिन अचानक ही जंग आज़ादी के सबब माहौल खराब हो गया और यहाँ अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई और अंग्रेजों ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा करते हुए कोठी में दाखिल होकर बेगमात और शहजादियों के साथ नारवा सलूक किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। काफी दिनों तक इन सब की लाशें वहां सड़ती रहीं और बिलाखिर उस कोठी के तहखाने में अंग्रेजों ने उन्हें दफन करवा दिया। तब से ही वहां अजीब सी पुरस्रारियत और अजीबुल खलकत मखलूक का बसेरा रहने लगा। वहां से अजीब गरीब रोने और सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं और नागवार बदबू से दम घुटने लगता है। इसीलिए बहुत सी अनहोनी वाकयात के पेश नज़र कोठी के अंदरूनी हिस्सों को हमेशा के लिए मुकफ्फल कर दिया गया है। मैं एक बहुत अच्छे बुजुर्ग को जानता हूँ। मेरा मशवरा यही है कि पहले मेरे साथ वहां चलें, उन्हें सारी सूरत हाल बताकर उनके साथ ही हम बेगम कोठी में जाएं और इंशाअल्लाह उनके हाथों में बहुत शिफा है और दुआ में बहुत तासीर है। आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी। टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहीम, जो कि उधेड़ उम्र शख्स था, उनके लिए वाकई रहमत बनकर आया था। शुमाइला और बाकी लड़कियों के घर वालों को मैडम अम्बरीन ने शुमाइला के बुखार और तबीयत खराबी के बायस 1-2 दिन ताखीर से वापसी के मुतालिक बता दिया था। अब अगर वो लोग कल परसों तक वहां नहीं पहुंचे तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि शुमाइला के वालिदैन बहुत
زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور وہ یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن میڈم امبرین نے انہیں تسلی دی اور یقین دلایا کہ شمائلہ کو موسمی بخار ہے، اسی لیے فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بس سفر میں دشواری اور شمائلہ کے آرام کے پیش نظر انہوں نے 1-2 دن کے لیے یہاں رکنا مناسب سمجھا۔ ٹیکسی ڈرائیور عبدالرحیم کے بتائے پتے پر پہنچ کر وہ سبھی ٹیکسی میں ہی بیٹھے رہے اور عبدالرحیم ٹیکسی کا دروازہ کھول کر سامنے بنے چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گیا اور تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہ ایک سفید شلوار قمیص میں ملبوس باریش بزرگ کے ہمراہ واپس آیا۔ ان تینوں نے بزرگ کو سلام کیا اور انہوں نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے گویا ہوئے، میرا نام اکرام الحق ہے اور عبدالرحیم صاحب نے آپ لوگوں کی پریشانی سے متعلق ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، خدا کے کلام میں بہت طاقت ہے، آپ کی بچی بحفظ و امان اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹیکسی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سر اشتیاق، میڈم امبرین اور سحر کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر سوار ہو گئے اور 5 لوگوں کا یہ قافلہ بیگم کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ بیگم کوٹھی کے دروازے پر پہنچ کر وہ سبھی ٹیکسی سے نیچے اترے۔ وہ لوگ سست قدموں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے بزرگ اکرام الحق تھے اور وہ بلند آواز میں قرآنی سورت کا ورد کرنے لگے۔ اندر سناٹوں کا راج تھا اور پوری کوٹھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہواؤں کی سرسراہٹ سے بلند و بالا پیڑ کے پتے کھڑکھڑا رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو رہی تھی۔ تبھی اونچے اور گھنے پیڑ سے ایک عقاب کی جسامت کا چمگادڑ ان کے قریب سے اڑتے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے میں کہیں گم ہو گیا اور ایک گھٹی ہوئی چیخ سحر اور میڈم امبرین کے گلے سے نمودار ہوئی اور ساتھ ہی سر اشتیاق اور عبدالرحیم بھی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اکرام الحق صاحب نے انہیں کہا کہ گھبرائیں نہیں، ایسی پرانی عمارتوں میں چمگادڑیں اپنا آشیانہ بنا ہی لیتی ہیں۔ آپ لوگ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور اللہ پہ قوی یقین کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرگ عالم کی بات سن کر ان سب کی ڈھارس بندھی۔ موبائل ٹارچ کی روشنی میں وہ سب کوٹھی کے اندرونی حصوں میں پہنچ گئے۔ کوٹھی کے درمیان میں راہداری بنی تھی اور دونوں طرف بہت سارے کمرے تھے۔ راہداری کے درمیان اکرام الحق صاحب کھڑے ہو کر بلند آواز میں ورد کرنے لگے اور ہر کمرے سے رونے اور چیخنے کی ڈرونی آوازیں آنے لگیں اور وہ سبھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جتنی آیات اور سورت یاد تھی زیر لب تیزی سے پڑھنے لگے۔ ہر کمرے کے دروازے کے نیچے سے خون کی لکیریں بہتی دکھائی دینے لگی اور دھیرے دھیرے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور خوبصورت ملبوسات زیب تن کیے بیگمات اور دوشیزائیں پتھرائی آنکھوں سے ان کی جانب بڑھنے لگی۔ اکرام الحق صاحب نے سبھی کو اس سخت تاکید کر دی کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور نہ ہی ان افرید پہ توجہ دے، بلکہ خاموشی سے قرآنی سورت کا ورد کرتے رہیں۔ سحر، میڈم امبرین، سر اشتیاق اور عبدالرحیم زمین پہ اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ دل و دماغ پہ یہ بھیانک آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، لیکن شمائلہ کی زندگی کی خاطر وہ سب اپنے ڈر پہ قابو پائے کانپتے جسموں کے ساتھ ورد میں منہمک ہو گئے۔ دفتن وہ سبھی خوش لباس بیگمات اور دوشیزائیں مکروہ اور ہیبت ناک چہروں میں بدل گئیں۔ وہ سبھی خون آلودہ کپڑے پہنے زخم خوردہ سی منحوس آوازوں میں چیخنے اور تڑپنے لگی اور انتہائی غلیظ بدبو ان کے سبھی جسم سے آنے لگی اور شمائلہ بھی ایک کمرے سے اسی دلہن کے لباس میں باہر آئی اور راہداری کے بیچوں بیچ بیٹھ کر زار و قطار آواز میں رونے لگی۔ سحر، میڈم امبرین اور سر اشتیاق شمائلہ کی حالت پہ بے چین ہو گئے۔ اکرام الحق صاحب نے اس پہ آگے بڑھ کر پھونک ماری اور مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شمائلہ بھاری اور بھیانک آواز میں چیخنے لگی، اس کے کپڑے اور جسم سے خون رسنے لگا۔ اکرام الحق صاحب شمائلہ کے قریب بیٹھ گئے اور اسے تیز آواز میں مخاطب کر کے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو فوراً شمائلہ کے جسم کو چھوڑ دو، یہ بے قصور بچی ہے، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اسی لیے تم بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو۔ شمائلہ ایک جھٹکے کے ساتھ بھاری آواز میں کہنے لگی کہ میں صادقہ ہوں، میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ اتنا غلط ہوا؟ میری شادی کی ڈولی اٹھنے کے بجائے ہماری کوٹھی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، میرے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ چڑھنے کے بجائے خون کے دھبے لگا دیے گئے، میں سرخ جوڑے میں دلہن بننے کے بجائے خون کے سرخ رنگوں سے نہلا دی گئی، میری اور دوسری لڑکیوں کی عزت تار تار کی گئی،
तब तुम सब कहाँ थे? वैसे भी मैं इसके घर नहीं गई, इस पे हावी नहीं हुई, ये मेरी कोठी में आई थी। अब मेरी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई वो मैं इसके जरिए पूरी करूंगी। ये कहते हुए शुमाइला फिर बैन करने लगी। इकरामुल हक साहब ने नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में शुमाइला में मौजूद अफरीद से मुखातिब होते हुए कहा कि देखो सादिका, तुम्हारे और इस कोठी के मकी के साथ जो सानेहा रूनुमा हुआ वो वाकई गलत और काबिल मजम्मत है, लेकिन उस हादसे को हुए काफी अरसा बीत गया और ये तारीख का एक बाब बन चुका है। तुम लोगों के साथ ज्यादती करने वाले खुद मनो मट्टी तले सोए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी मुसलमान हो और इस अकीदे पे यकीन रखती हो कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुनसिफ है और वो तुम लोगों के साथ होने वाली एक एक ज्यादती का रोज़े हशर उन सब से हिसाब लेगा। इसीलिए तुम उस बच्ची को तकलीफ पहुंचाकर अपनी आखिरत खराब मत करो, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारी ही तरह मासूम और बेगुनाह है। इससे अगर कोई गलती हुई भी है तो मुआफ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ करने वालों को पसंद करता है। और मैं तुम्हारे और इस कोठी के मकी के हक में दुआएं करूंगा कि तुम लोगों को इंसाफ मिले और तुम्हारी रूहों को करार मिले। इकरामुल हक साहब की नरमियत और मोहब्बत से कही बात के असर से शुमाइला गुनूदगी की कैफियत में चली गई। इसके बाद इकरामुल हक साहब ने उसकी पेशानी पे कोई तावीज़ उंगलियों की पोरों से रखा और आब जमजम का छिड़काव उस पे किया और कुरानी वज़ाइफ पढ़कर दम करने लगे। दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान कानों में सुनाई देने लगी और शुमाइला भी धीरे धीरे बेदार होने लगी। रोने और सिसकने की सारी आवाजें मादूम हो गईं और माहौल पे एक पुरसुकून फिजा छा गई। शुमाइला मुजमहल से उठकर हैरत और इस्तजाब से सहर और उन चारों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। सहर और मैडम अम्बरीन ने बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। इकरामुल हक साहब ने कहा कि अब सब ठीक है, आप लोग बच्ची को लेकर जल्दी वापसी के लिए रवाना हो जाएं। मैडम अम्बरीन और सर इश्तियाक ने इकरामुल हक साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए उनका मुआवजा अदा करने की कोशिश की तो उन्होंने नर्म मुस्कुराहट के साथ ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि वो ये काम हुकूकुल इबाद और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करते हैं, ना कि माल दौलत की तलब के लिए। शुमाइला, सहर और इन सभी ने उस नेक सिफ्त बुजुर्ग और टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहीम का दिल से शुक्रिया अदा किया और वापस उसी टैक्सी में बैठकर होटल की राह ली। होटल पहुंचकर उन्होंने अब्दुल रहीम साहब का फिर से शुक्रिया अदा किया। शुमाइला का बुखार भी उतर गया और वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। निदा और आमना को उन्होंने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि रात शुमाइला का बुखार तेज हो गया था, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। अब शुमाइला बेहतर थी, इसीलिए वो सब शाम की फ्लाइट से रवाना हो गए। घर पहुंचते पे शुमाइला के वालिदैन ने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा किया। उनकी बच्ची बखैर आफियत अपने घर पहुंच गई। ये सारा वाक़या सहर, मैडम अम्बरीन और सर इश्तियाक के दरमियान ही रहा, क्योंकि बात लड़की की थी और ज़माने वालों को बस बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। और शुमाइला के वालिदैन से भी इस बात को पोशीदा ही रखा गया कि अब हालात बेहतर थे। शुमाइला ने टूर के आखिरी दिन अपने साथ होने वाले गैर मामूली सानेहात का तस्करा जब सहर से किया तो उसने सारी बातें शुमाइला को बता दी और उन दोनों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो अब उन अफरीद से महफूज थी। आज शुमाइला बहुत खुश थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। उसने भारी कामदार लहंगा जेबतन कर रखा था। जड़ाऊ हार और दीगर कीमती जेवरात पहनाकर सहर उसे तैयार कर रही थी। तभी उसकी दूसरी सहेलियां भी कमरे में दाखिल हुईं। उसका बेपनाह हुस्न और उस पे भारी खूबसूरत कपड़े और जेवरात ने उसे और भी हसीन बना दिया था। उसके खूबसूरत सरापे को देखकर वो सभी उसकी बलाएं लेती हुई कहने लगी, शुमाइला तुम तो कोई मुगल शहजादी लग रही हो। और शुमाइला और सहर के मुस्कुराते लब अचानक साकित हो गए। तभी शुमाइला की अम्मी कमरे में एक भारी पैकेट लिए दाखिल हुई और शुमाइला को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारी किसी सहेली ने लखनऊ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा भिजवाया है। शुमाइला और सहर हैरत से दंग रह गईं, क्योंकि लखनऊ में तो उनकी कोई दोस्त थी ही नहीं, बस डरावनी यादें थी। शुमाइला की अम्मी और दीगर सहेलियां इश्तियाक से वहीं बैठ गईं कि आखिर इतने खूबसूरत से पैकेट में क्या तोहफा हो सकता है। और पैकेट पे तो भेजने वाले के नाम की जगह एक सहेली लिखा था। शुमाइला ने जो ही पैकेट खोला, अंदर से सुर्ख रंग का वही खूबसूरत शादी का जोड़ा जो उस दिन शुमाइला ने पलंग पर बैठी उस लड़की को पहने देखा था और सहर के बाथरूम में वॉश बेसिन के करीब शुमाइला को पहने देखा था, और साथ ही उसमें वो तमाम जेवरात भी मौजूद थे
جو اس لڑکی نے پہنے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفافہ رکھا تھا جس میں خوبصورت خوش خطی میں جلی حروف کے ساتھ اردو زبان میں لکھا تھا، میری ادھوری خواہشات کی تکمیل کے لیے تمہارا بے حد شکریہ، اور اس خوشی کے موقع پر میری جانب سے تمہیں ڈھیروں مبارکباد، ہمیشہ شاد رہو، آباد رہو، میری طرف سے یہ تحفہ تمہاری نظر، ایک سہیلی، صادقہ۔ خط پڑھ کر شمائلہ اور سحر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شمائلہ کی امی اور دیگر سہیلیاں اتنا قیمتی تحفہ دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ شمائلہ اس بھاری قیمتی کپڑے اور زیورات کے ساتھ جو صادقہ نے تحفے میں بھجوایا تھا تیار ہو گئی اور اپنی شادی کا جوڑا اور زیورات بیڈ کے کنارے رکھ دیے۔ سحر بھی تیاری میں اس کی مدد کرنے لگی، اور جب آئینے میں شمائلہ نے اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنے خوبصورت عکس کے ساتھ ہی وہاں کھڑکی کے قریب ہو بہو اپنی ہم شکل اور ہم لباس لڑکی کھڑی مسکراتی دکھائی دی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی بلائیں لیتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ شمائلہ اور سحر نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صادقہ اور اس کوٹھی کے مکینوں کے لیے دعائیں خیر کی اور اپنی سہیلیوں سنگ میرج ہال جانے کے لیے نکل گئیں۔ ان سبھی کے کمرے سے نکلنے کے بعد آئینے میں صادقہ کا کریہ چہرہ خون آلود قمیص پہنے پھر سے سسکنے لگا، اور وہ آئینے سے باہر نکل کر شمائلہ کی شادی کے خوبصورت جوڑے جو وہ تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر رکھ کر گئی تھی اس پہ اپنے ڈرونے لمبے بھیانک ناخن والے ہاتھ پھیرنے لگی، اور اسے پہن کر وہ آئینے کے سامنے پراسراریت سے مسکرانے لگی، اور آئینے میں بیگم کوٹھی کے سارے مکین صادقہ کی شادی میں شامل ہونے پہنچ گئیں، اور وہ سب دھیرے دھیرے آئینے سے نکل کر کمرے کی محب سناٹے میں رقص کرنے لگی، اور چار سو ایک ناگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔